یہ کلام اللہ ہے، میں اس سے گواہ بنا کے اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے میں یہ کہتا ہوں کہ 1 جولائی کو میں 1 بجے یہیں سے اپنے گھر سے جو ہے وہ میں لاہور کے لیے روانہ ہوا۔ وہاں پر 4 بجے جو ہے وہ میٹنگ تھی۔ جب میں کوئی تقریباً 3:15 بجے جو ہے وہ میں نے راوی ٹول پلازا کراس کیا تو میری گاڑی کو روکا گیا، اور گاڑی کو روکنے کے بعد میرے گن مین اور ڈرائیور کو فوری طور پہ زبردستی نیچے اتار کے جو ہے وہ گاڑی کو خود ڈرائیو کر کے مجھے جو ہے وہ تھانہ ANF لے جایا گیا۔ نہ موقع کے اوپر نہ تھانے میں میرے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں رات وہاں پہ تھانے میں مجھے رکھا گیا، پوری رات میں کسی بندے نے، کسی تفتیشی نے میرے ساتھ نہ کوئی سوال کیا نہ میرے ساتھ کوئی بات کی۔ میں نے اگر ان سے جو ارد گرد لوگ تھے، میں نے 1-2 مرتبہ ان سے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے، انہوں نے کہا کہ جی اوپر سے حکم ہے، اوپر سے حکم ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ سنسنی خیز دعویٰ ہے۔ قرآن اٹھا کے رانا ثناء اللہ خان کہتے ہیں کہ انہیں بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا جب 1 جولائی کو انہیں گرفتار کیا گیا اور دعویٰ کیا گیا کہ دراصل وہ ہیروئن کا دھندا کرتے ہیں، اور ان کی گاڑی سے 15 کلو ہیروئن برآمد ہوئی ہے۔ یہ دعویٰ سامنے آیا تھا۔ آج رانا ثناء اللہ خان جب لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت پر رہا ہوئے، اس کے بعد انہوں نے فیصل آباد پہنچنے پر اب سے تھوڑی دیر قبل پریس کانفرنس میں قرآن اٹھا کر کہا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے اور کس طرح کا سلوک ان کے ساتھ روا رکھا گیا ہے۔ سنسنی خیز لمحات ہیں اس کیس کے، جو ہر لحاظ سے سنسنی خیز ہے، کیونکہ پاکستان کی چوٹی کی سیاسی شخصیت کے حوالے سے دعویٰ سامنے آیا تھا کہ وہ ہیروئن کا دھندا کرتے ہیں اور اپنی گاڑی میں خود 15 کلو ہیروئن لے کے ایک مقام سے دوسرے مقام پہ منتقل کر رہے تھے۔ رانا ثناء اللہ خان نے آج اپنی پہلی بار جب اس انداز میں اس پورے معاملے پہ گفتگو کی تو مختلف حوالوں سے انہوں نے اس پر قصبیہ مختلف جو دعوے تھے ان کی نفی کی۔ مجھے جب عدالت میں پیش کیا تو 15 کلو ہیروئن جو ہے وہ وہاں پہ پیش کی۔ کہا گیا کہ جی وہاں پہ تو ویڈیو ہے ہمارے پاس، اگر وہ ویڈیو ہے تو وہی لاؤ نا، وہ 6 ماہ ہو گئے ہیں، وہ ویڈیو کدھر ہے؟ کہا گیا کہ جی ایک نیٹ ورک ہے افغانستان سے لے کے فیصل آباد تک، اور بھائی 6 ماہ ہو گئے ہیں، اتنا بڑا نیٹ ورک وہ کدھر ہے؟ وہ اس کے کسی ایک کرندے کو پکڑے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آسٹریلیا میں میری 2 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ پکڑی گئی ہو، میں تو آسٹریلیا میں گیا ہی نہیں ساری زندگی، اگر پکڑی ہے تو بتاؤ بھائی وہ جو ہے وہ کدھر ہے؟ یہ سراسر ایک جھوٹ، ایک فراڈ تھا۔ یہ اس ملک کی تاریخ کا بدترین، گندہ ترین اور گھٹیا ترین جو ہے وہ یہ سیاسی جو ہے وہ انتقام تھا۔ جس عقوبت خانے میں اور جن حالات میں مجھے رکھا گیا، 6 ماہ بعد اگر ضمانت ہوئی بھی ہے تو میں تو اسے پورا انصاف نہیں کہتا۔ میرا یہ مطالبہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی اور حکومت سے بھی کہ اس معاملے کی جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ کروائی جائے۔ اس کیس میں دال میں کالا ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ گھوٹالہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ سامنے آ رہی ہے کہ اس کیس کے تمام ملزمان ناؤ اب بشمول رانا ثناء اللہ خان ضمانت پر رہا ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں ہیروئن کا دھندا انتہائی مکروہ کام سمجھا جاتا ہے، اس کے لیے بدترین سزائیں ہیں۔ ہیروئن کے مجرم کے لیے سزائے موت پاکستان کا قانون تجویز کرتا ہے، اور اس کیس میں ملوث لوگوں کی ضمانت ہونا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ مگر یہ کیس یقیناً اس میں کوتاہیاں ہیں، اس میں غلطیاں ہیں یا اس میں مسائل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کیس کے تمام شریک ملزمان پہلے رہا ہو گئے، اور اب رانا ثناء اللہ خان کو بھی لاہور ہائی کورٹ نے نہ صرف رہا کر دیا بلکہ آج اپنے تفصیلی فیصلے میں اس کیس کے بہت اہم نکات میں سے پردہ اٹھایا، جس سے واضح طور پہ لگتا ہے کہ اس معاملے میں، اس کیس کے اندر بڑی فاش غلطیاں ہوئی ہیں، کوئی بڑے شدید مسائل موجود ہیں، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے اپنے اس تفصیلی فیصلے میں اس کا ذکر کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس چودھری مشتاق احمد نے رانا ثناء اللہ کی درخواست پر اپنے ضمانت پر اپنی تحریری فیصلے میں جو آج 9 صفحات پر مشتمل ہے اسے جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ریکارڈ سے بات واضح ہے کہ پروسیکیوشن کے کیس میں خامیاں موجود ہیں۔ درخواست گزار پر الزام کی مزید تحقیقات کی ضرورت ہے، اس لیے رانا ثناء اللہ کی ضمانت منظور کی جاتی ہے۔ اپنے فیصلے میں بڑی تفصیل سے لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ رانا ثناء اللہ پر 15 کلو ہیروئن رکھنے کا مقدمہ بنایا گیا، لیکن ان کا جسمانی ریمانڈ تک نہیں لیا گیا۔ رانا ثناء اللہ کا گرفتاری کے بعد جسمانی ریمانڈ کے بجائے جوڈیشل ریمانڈ لیا گیا، جس پہ جج صاحب کو لاہور ہائی کورٹ کو بہت حیرانگی تھی۔ جوڈیشل ریمانڈ مانگنے سے لگتا ہے کہ ANF رانا ثناء اللہ کی سرگرمیوں کا پتہ نہیں لگانا چاہتی تھی۔ آج یہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا
لاہور ہائی کورٹ کے جج جناب جسٹس مشتاق نے یہ بھی کہا کہ اے این ایف کا الزام ہے کہ ملزم لاہور اور فیصل آباد میں منشیات کا نیٹ ورک چلاتا تھا، مگر اس حوالے سے اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی، حتیٰ کہ اس کا ریمانڈ بھی نہیں لیا گیا۔ آج جج صاحب نے یہ بھی لکھا کہ استغاثہ نے رانا ثناءاللہ کے شریک ملزمان کی ضمانت کی منظوری کو ہائی کورٹ میں چیلنج تک نہیں کیا، جبکہ بتایا گیا تھا کہ وہ شریک ملزمان ہیں، ان کی بآسانی نچلی عدالت سے اے این ایف کی عدالت سے ضمانت ہو گئی اور اے این ایف نے اس کو چیلنج تک نہیں کیا۔ آج اسی تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کے دوران موقع پر ریکوری میمو نہیں بنایا گیا اور اس طرح سے ایک بہت بڑی لیگل اس میں خامی جو ہے اس کی نشاندہی کی گئی۔ اور آج عدالت نے کہا کہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ اے این ایف کے 20 سے زائد اہلکار ہوتے ہوئے موقع پر پروسیڈنگ نہ کی گئی ہو، گویا کہ جس وقت رانا ثناءاللہ خان کی گاڑی کو انٹرسیپٹ کیا گیا تھا اس وقت کسی قسم کی کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوئی۔ عدالت کو اس پہ حیرانگی ہے۔ آج یہ بھی کہا گیا کہ عموماً منشیات کے کیسز میں شفافیت کے لیے اسی جگہ پہ اسپاٹ پہ جائے وقوع پر تمام پروسیڈنگ کی جاتی ہے، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ اسی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قانون کے تحت الزام کی سنگینی کی بنیاد پہ گو کہ ضمانت خارج نہیں کی جا سکتی، مگر استغاثہ کا کیس مشکوک ہو تو اس کا فائدہ ملزم کو ہوتا ہے اور یہ تمام پہلو مزید تحقیقات کے متقاضی ہیں، اس لیے ضمانت منظور کی جاتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ اے این ایف کا یہ کیس رانا ثناءاللہ کے خلاف مشکوک کیس ہے اور اس کے مختلف نکات جو ہے وہ اس نے سامنے رکھے۔ یقیناً حکومت کے لیے سبکی کا سامان ہے، حکومت کے لیے پریشانی کا سامان ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو اس کیس کے حوالے سے حکومتی پوزیشن سامنے آئی وہ اس وقت کے وزیر مملکت شہریار آفریدی کی جانب سے سامنے آتی گئی، جس میں بیان در بیان میں یہ بات کہی گئی کہ ویڈیو ریکارڈ موجود ہے، فوٹیجز موجود ہیں جو اس بات کو ثابت کریں گے کہ رانا ثناءاللہ خان براہ راست اس کیس میں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، اور اس کا اظہار پارلیمنٹ میں بھی کیا گیا، میڈیا کے سامنے بھی کیا گیا اور کئی مقامات پہ شہریار آفریدی یہ بات کرتے رہے۔ لیکن جب اس کیس کے ثبوت سامنے آئے، اس کیس کے معاملات عدالت تک پہنچے تو کسی ویڈیو فوٹیج کا کہیں پر کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ اس طرح سے شہریار آفریدی کے وہ تمام دعوے اس کیس کے نتیجے میں اور اس کے جو ایویڈنس سامنے آئے ہیں اس کے نتیجے میں منہ کے بل گر پڑے۔ رانا ثناءاللہ صاحب کی موومنٹس کو آبزرو کیا گیا، گیج کیا، اس کی فوٹیجز تمام تر چیزیں ہمارے پاس موجود، رانا ثناءاللہ صاحب کو ان کی گاڑی کی موومنٹ کو فالو کیا گیا، فوٹیجز ہمارے پاس سب کچھ اویلیبل ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب کی گاڑی کو ہر شہر میں فالو کیا گیا، ان کی فوٹیجز ہیں۔ کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے آج اس کیس میں شدید سقم بتائے ہیں اور اس طرح سے رانا ثناءاللہ خان کا کیس مضبوط ہوا ہے، ان کے اس دعوے کو تقویت ملی ہے کہ انہیں دراصل سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے فوراً بعد وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی معاون برائے اطلاعات فردوس عاشق اعوان نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کی اور لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے جواب میں حکومتی رد عمل کا اظہار کیا۔ تفصیلی فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کا فزیکل ریمانڈ کیوں نہیں لیا تھا اے این ایف نے۔ تو فزیکل ریمانڈ اس شخص کا لیا جاتا ہے جس سے کوئی ریکوری کرنی ہو۔ جو شخص موقع پہ پکڑا گیا ہو اس کا جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے، اس کا فزیکل ریمانڈ نہیں ہوتا۔ اکثریت کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ آن سپاٹ ابتدائی کارروائی کرتے ہیں اور تفصیلی کارروائی ہمیشہ تھانے میں جا کے ہوتی ہے۔ فیصلے میں انہوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ میڈیا کہہ رہا ہے کہ رانا ثناءاللہ بے گناہ ہے۔ اس سے یہ تاثر ابھرتا ہے اور یہ سوال جنم لیتا ہے کہ جس شخص کو میڈیا میں گناہ گار یا بے گناہ ڈکلیئر کیا جائے گا، عدالتی فیصلوں کے اندر بھی وہ ریفلیکٹ ہوگا، تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں اے این ایف اپیل کرنے جا رہی ہے۔ کاؤنٹر آرگیومنٹ دیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے فردوس عاشق اعوان نے، اور یہ معاملہ یقیناً اب جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جیسے کہ فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ رانا ثناءاللہ خان کی ضمانت کی منسوخی کے حوالے سے اے این ایف اب سپریم کورٹ کو رجوع کرے گی۔ بہت ہی مشکل کیس ہے، بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے اور سب سے بڑا امتحان ہے اے این ایف کا، جس کو اب ثابت کرنا ہے ہر لحاظ سے
کہ اس نے سچا کیس بنایا تھا اور رانا ثناء اللہ خان دراصل ہیروئن کے اسمگلر ہیں. ایک ہیروئن کا نیٹ ورک وہ چلاتے ہیں لاہور میں اور فیصل آباد میں, اور ان کی ساری جو آمدن ہے یا جو ان کی دولت ہے اس کا سارا تعلق ہیروئن کے کاروبار سے ہے. یہ بہت مشکل کیس ہے, بہت امپورٹنٹ کیس ہے جو کہ اب سامنے آئے گا, لیکن اس کی ابتدا یقیناً ANF کے لیے کوئی بہت زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے. پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں اس کیس کے پولیس پوائنٹ آف ویو سے, پروسیکیوشن پوائنٹ آف ویو سے ایکسپرٹ اوپینین حاصل کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب چودھری یعقوب, سابق انسپیکٹر جنرل پولیس ہیں. بہت بہت شکریہ چودھری یعقوب صاحب. اس کیس کی تمام تفصیلات, لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت لی, یہ تمام چیزیں سامنے آ گئی ہیں. یہ ثابت کرنا کہ کسی بھی ملزم کے لیے, ہم اس میں رانا ثناء اللہ کا نام نہیں لیتے, لیکن کوئی اسی سرکمسٹانسز میں کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے اور وہ ہائی پروفائل آدمی ہو, اس کے اور پھر دعویٰ یہ کیا جائے کہ وہ اپنی گاڑی میں 15 کلو ہیروئن لے کے جا رہا تھا, اس کو ثابت کرنے کے لیے کیا نکات چاہیے ہوں گے کہ یہ ایک فول پروف کیس بنے کہ پہلے تو شاید نہیں تھا, اس وجہ سے عدالت نے ضمانت لے لی, غیر معمولی معاملہ ہے کہ اس میں ضمانت لے لی گئی, کہ اس پہ باقاعدہ سزا ہو جائے اور پھر وہ اپہولڈ ہو جائے ہائر کورٹس میں. پرائما فیشی اپیرنٹلی تو بہت مشکل کیس لگتا ہے یہ. جی کامران صاحب, جو انویسٹیگیشن کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ سے کوئی نارکوٹکس برآمد کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے انڈیپینڈنٹ گواہ ہونا بہت ضروری ہے. یعنی یہ نہ صرف نارکوٹکس میں بلکہ تمام کیسز کے اندر یہ ایک بنیادی بات ہے کہ جن گواہن کی موجودگی میں آپ ریکوریز کر رہے ہیں, خواہ وہ چوری کا کیس ہو یا نارکوٹکس کا کیس ہو, تو وہ گواہ انڈیپینڈنٹ گواہ ہونے چاہیے. یعنی وہ سٹاک وٹنسز نہیں ہونے چاہیے, نہ وہ صرف پولیس آفیسرز ہوں یا نارکوٹکس کے لوگ ہوں. اس لیے انڈیپینڈنٹ گواہ جو اسی ایریا کے رہنے والے ہیں وہ گواہی دیں. چونکہ یہ گاڑی موبائل تھی, یہ کنوینس تھی اور وہ چل کے آ رہی تھی, اس لیے وہاں پہ شاید ان کی اویلیبلٹی نہ ہو. لیکن جو آپ نے ہائی کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا ذکر کیا ہے, تو اس سے جو انہوں نے جج صاحب نے لکھا ہے کہ اس کا فزیکل ریمانڈ کیوں نہیں لیا گیا, بطور ایک پولیس آفیسر کے مجھے بھی حیرانی ہوئی تھی اور ہم سب کو حیرانی ہوئی کہ جب رانا ثناء اللہ صاحب کو پکڑا گیا تو ان کا فزیکل ریمانڈ لینا اس لیے ضروری تھا کہ ان سے پوچھ گچھ کی جاتی کہ یہ جو آپ نارکوٹکس کا دھندا کر رہے ہیں اس میں آپ کے ساتھ باقی کون سے کارندے ہیں, یہ کاروبار, اس کا نیٹ ورک پورے کا پورا وہ ANF کے پاس آتا. عام طور پر اس میں امپورٹنٹ یہ بات بھی ہے نا, خالی کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ یہ آدمی ہیروئن کا دھندا کرتا ہے, اس کی گاڑی سے 15 کلو ہیروئن نکلی ہے, لاہور اور فیصل آباد میں منشیات کا ایک نیٹ ورک چلاتا ہے. اس کو بہرحال ثابت کرنا ہے, چاہے رانا ثناء اللہ ہو چاہے ایک عام پاکستانی ہو, کہ وہ نیٹ ورک کے کون لوگ ہیں, کہاں سے ہیروئن آتی ہے, کہاں سے ہیروئن بکتی ہے, کس طریقے سے یہ پورا جو مافیا ہے یہ کام کرتا ہے. اس کی تو ساری انگریڈینٹس دینی ہوں گی نا کورٹ میں. جی یہ بہت ضروری ہے کامران صاحب. یہ اگر آپ کسی کے اوپر نارکوٹکس کا کیس ہم بنا رہے ہیں اور اس کی پوزیشن کی بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بہت ضروری, کیونکہ ایک بہت ہی یہ ایک ہینیس اوفینس ہے جس میں مرڈر کی سزا ہے, ایک مطلب ہے قتل کی سزا ہے, اور اس میں آپ پھانسی پہ چڑھ سکتے ہیں. اور منیمم سزا اگر 10 کلو سے زیادہ کوئی نارکوٹکس آپ پکڑے تو منیمم سزا بھی لائف امپریزنمنٹ ہے, یعنی اس سے کام آپ سزا نہیں دے سکتے اگر کیس ثابت ہوتا ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنے ہائی پروفائل کیس کے اندر اس بات کی احتیاط کی ضرورت تھی کہ اس تمام نیٹ ورک کو بھی کھولتے, پتہ کرتے کہ یہ رانا صاحب یہ کہاں سے نارکوٹکس لیتے ہیں, یہ کہاں پہ مینوفیکچر ہوتی ہے, کہاں پہ ان کے پاس پہنچتی ہے اور کہاں پہ یہ ٹرانسپورٹ کر کے لے کے جاتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ پوزیشن اٹسیلف اپنی جگہ پہ ایک جرم ہے, اور یہ بھی بات درست ہے کہ نارکوٹکس کے کیسز کے اندر پریزمپشن یہ ہوتی ہے کہ جس سے نارکوٹکس ملی ہے وہ ثابت کرے اپنی بے گناہی, اور عام طور پر بیل اس قسم کے کیسز میں نہیں ہوتی. لیکن اتنے ہائی پروفائل کیس میں یہ اس بات کی احتیاط کی ضرورت تھی کہ اس تمام ارد گرد کے جو باقی لوگ چودھری صاحب اس میں جو لاہور ہائی کورٹ نے اپنے تفصیلی فیصلے میں جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے اس میں ایک خاص پوائنٹ یہ ہے کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا ایز کو اکیوزڈ, ایک تو ان کی بآسانی بیل ہو گئی کیونکہ ان کے اگینسٹ بھی ایویڈنس نہیں تھا, اور پھر لاہور ہائی کورٹ کو یہ بڑی حیرانگی ہے کہ ANF نے اس کو چیلنج بھی نہیں کیا ان کی جب بیل ہو گئی. تو یہ بھی ایک بڑا اہم سوال جو ہے وہ اٹھایا گیا, اور وہ جو آپ نے فرمایا کہ ان کو جب 15 کلو ہیروئن کے ساتھ
گرفتار کیا گیا تو ان کو 1 دن کے لیے بھی یا 5 دن کے لیے یا 14 دن کے لیے بھی اے این ایف نے اپنے پاس نہیں رکھا کہ ان سے پوچھیں کہ وہ ان کا نیٹ ورک کیا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے جی. عام طور پر چھوٹے چھوٹے جو نارکوٹکس کے کیسز ہوتے ہیں اس کے اندر بھی پولیس عام طور پر ان کا ریمانڈ لیتی ہے اور ان سے معلوم کرتی ہے تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ یہ پورا نیٹ ورک کہاں کام کر رہا ہے. میں حیران ہوں کہ کیوں اس کا فزیکل ریمانڈ رانا صاحب کا لیا گیا اور وہ باقی لوگ جو ساتھ پکڑے گئے تھے ان سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد یہ پتہ کیوں نہیں کرایا گیا کہ جب آپ ساتھ چل رہے ہو یہ رانا صاحب اس قسم کا جو دھندا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کن کن لوگوں کے ساتھ ان کا ملنا جلنا ہے اور کون ہے جو اس کاروبار کے اندر ملوث ہیں تاکہ ان تمام چیزوں کو اس کیس کے ساتھ کنیکٹ کیا جا سکتا. اچھا چوہدری صاحب یہ بتائیے کہ اپنے تجربے کی روشنی میں الحمدللہ بہت تجربہ کار اپنی ساری زندگی اسی قسم کے معاملات کو کاؤنٹر کرتے ہوئے اور ان کو سالو کرتے ہوئے گزری ہے کہ اگر جیسے کہ دعویٰ کیا گیا تھا وزیر مملکت شہریار آفریدی کی جانب سے کہ اس معاملے کی پوری فوٹیج موجود ہے, ایک ایک چیز کو مانیٹر کیا گیا ہے اور اس کی فوٹیج موجود ہے, اگر اس وقت یہ فوٹیج اویلیبل ہوتی یا ویڈیو اویلیبل ہوتی جس میں دکھایا جاتا ہے کہ گاڑی انٹرسیپٹ ہوئی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب اترے ہیں, ان کی موجودگی میں ان کی ڈگی سے ایک سوٹ کیس نکلا ہے, اس سے ہیروئن ریکور ہو رہی ہے, تو شاید کیس کچھ زیادہ مضبوط نہیں ہوتا جیسا کہ انیشلی دعویٰ کیا گیا. اب تو خیر اس قسم کی کوئی فوٹیج کی اویلیبلٹی کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے. میں حیران ہوں کہ منسٹر آف اسٹیٹ نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس فوٹیج موجود ہے یا ویڈیو موجود ہے. لاہور سیف سٹی کا وہاں تک اپروچ ہے جس جگہ پہ رانا صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ پکڑا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی فوٹیج کوئی نہ کوئی ملنی چاہیے تھی اگر یہ واقعی درست ہے. لیکن خیر میں کوئی کنکلوسیو بات نہیں کر سکتا, یہ ایویڈنس کا مسئلہ ہے اور یہ کورٹ نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. میں اس حد تک یہ بات کہوں گا کہ اس بات کو یقینی بنانا بہت ضروری تھا تفتیشی ٹیم کے لیے اور ان لوگوں نے جنہوں نے ریڈ کنڈکٹ کیا تھا کہ اتنا ہائی پروفائل کیس جب ہوگا اس میں بڑی کنٹروورسی اٹھے گی. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہم اپنی تمام چیزوں کو درست کر لیں اور اس کے لیے تمام اتنی مؤثر ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہو. چوہدری صاحب اس میں ایک اور چیز جو عدالت نے کئی جس پہ حیرانگی کا اظہار کیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے, وہ کہتے ہیں کہ 20 کے قریب لوگ تھے تو موقع پہ کیوں نہیں کارروائی کی گئی, یہ ساری ریکوری, یہ سارا ریکوری میمو وغیرہ یہ سپاٹ پہ کیوں نہیں کیا گیا, اس پر بھی حیرانگی ہے جج صاحب کو. اس میں باقاعدہ ججمنٹس موجود ہیں کہ ریکوری جو ہے اسی موقع پہ ہونی چاہیے, اس کے پارسلز وہیں سے بننے چاہیے, وہیں سے ڈسپیچ ہونے چاہیے اور یہ لیبارٹری میں جانے چاہیے ٹیسٹ کے لیے اور اس کے بعد وہاں سے آنے چاہیے, اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہونی چاہیے. اور یہ تمام کا تمام جتنا یہ وہاں پہ ریکوری ہوئی ہے وہیں سے اگر وہ ایک سے زیادہ پارسلز ہیں تو ہر پارسل کے اندر سے تھوڑا تھوڑا اس کا حصہ لے کے ان کو ٹیسٹ لیبارٹریز کے لیے بھجوانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ایک کنکلوسیو پروف ہو. یہ نہ ہو کہ اس میں کوئی اس قسم کی بات ہو جائے کہ کوئی چیز پلانٹ کی گئی ہے اور یہ کہ یہ کوئی بعد میں کوئی ڈیلیڈ ایکشن ہے. اس لیے یہ اسی موقع کے اوپر کورٹس کی ججمنٹس پہلے سے موجود ہیں. میں حیران ہوں ان ججمنٹس کی موجودگی میں اس بات کا کیوں خیال نہیں رکھا گیا. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ. جناب چودھری یعقوب سابق انسپیکٹر جنرل پولیس ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے رہنما گرفتار ہیں, کچھ اے این ایف میں گرفتار ہیں, یہ اے این ایف کچھ نیب میں گرفتار ہیں, یہ اے این ایف کا معاملہ ہے اور عدالتیں اب اس سلسلے میں بہت پرو ایکٹیو رول ادا کر رہی ہیں. ضمانتیں ہو جاتی ہیں ملزمان کی جو کہ طویل عرصے سے گرفتار ہیں. آج پاکستان مسلم لیگ نون سے منسلک سابق وزیر خزانہ اور بہت اچھی شہرت یافتہ شہرت والے جناب مفتاح اسماعیل, ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کی ایل این جی کیس میں ضمانت ہو گئی. اس سے قبل اسی کیس میں عمران الحق ایم ڈی پی ایس او کی ضمانت ہو چکی ہے. ایم ڈی پی ایس او جناب عمران الحق, مفتاح اسماعیل, شاہد خاقان عباسی, ان تمام افراد پہ کبھی بھی کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگا, لیکن بہرحال یہ پچھلے کئی ماہ سے 5 ماہ سے تقریباً نیب کی حراست میں تھے, اب رہائی ہو گئی ہے. میں اللہ رب العزت کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج اس نے مجھ کو سرخرو کیا ہے اور 15 سال کی پابندی سے, جیل کی پابندی سے نکالا ہے, جیل کی مشکلات سے نجات دی ہے. میں پاکستان کی عدلیہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے انصاف کا بول بالا کیا ہے, انصاف کو اٹھایا ہے اور مجھ کو بھی
اور بہت سارے دیگر مسلم لیگ کے رہنماؤں کو سرخرو کیا ہے اور بیل پہ آزاد کیا ہے. میں نے قوم کی خدمت کری ہے اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پھر قوم کی خدمت کریں گے. ہم نے کوئی غلطی نہیں کری ہے, کوئی بے ایمانی نہیں کری ہے. اللہ کی مہربانی سے ہم نے جو کچھ کیا ہے کھلے دل سے کیا ہے, ایمانداری سے کیا ہے, اور اللہ نے ہم کو آج بھی سرخرو کیا ہے اور آئندہ بھی سرخرو کرے گا. ضمانتوں کا بہرحال ایک موسم ہے اور عدالتوں سے لوگوں کو اب ان تمام شخصیات کو جو اس معاملے میں طویل عرصے سے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں ان کی رہائی کا وقت ایسا لگتا ہے کہ اب آ رہے ہیں.